السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ منٹوں میں ضمانتیں دینے کے دوہرے معیار کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جلد وطن واپس آئیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منٹوں میں درجنوں مقدمات میں ضمانتیں دینا دوہرا معیار ہے جسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی تاجپوشی تقریب میں شرکت کے لیے لندن پہنچے ہیں، انہوں نے ایون فیلڈ میں اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور یہ سب کو دکھائی دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین میں تمام اداروں کی حدود کا تعین ہو چکا ہے۔ اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں۔ آئین و قانون کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا چاہیے۔ آئین نے پارلیمان کو حق دیا ہے جس کو نہیں چھینا جا سکتا اور پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی قریب میں اپوزیشن کو جیلوں میں بھجوایا گیا مگر آج دن رات عدالتیں درجنوں ضمانتیں دے رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا دوہرا معیار ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان مل کر ملک کی خدمت کریں کیونکہ محاذ آرائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا، نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جلد وطن واپس آئیں گے۔ افغانستان اور چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ چین، پاکستان، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران دو طرفہ اجلاس بھی منعقد ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قائم مقام افغان وزیر خارجہ 6 مئی کو 5ویں چین، پاکستان، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ کنگ گین بھی سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ترجمان کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے وفد میں قائم مقام افغان وزیر تجارت و صنعت حاجی نور الدین عزیز اور اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران دو طرفہ اجلاس بھی منعقد ہوں گے جس میں اقتصادی، تجارتی روابط، امن و سلامتی اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن، خوشحال، مستحکم اور منسلک افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ عملی روابط کو جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ کی مشترکہ سربراہی میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوں گے جہاں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں فریق موسمی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی پائیدار مدت کی توثیق کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کثیر جہتی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا تیسرا دور جولائی 2021 میں چین کے شہر چینگڈو میں ہوا تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چینی وزیر خارجہ 6 مئی کو اسلام آباد میں ہونے والے سہ فریقی مذاکرات میں بھی شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی شرائط سیلاب سے قبل طے ہوئی تھیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان ان میں سے کچھ شرائط پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کی عدم موجودگی سے غیر یقینی صورتحال بڑھی ہے۔ عالمی بینک کی نائب صدر IMF سے پاکستان کو رعایت دینے کی درخواست کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی شرائط سیلاب سے قبل طے ہوئی تھیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان ان میں سے کچھ شرائط پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کی عدم موجودگی سے غیر یقینی صورتحال بڑھی ہے۔ عالمی بینک کی نائب صدر IMF سے پاکستان کو رعایت دینے کی درخواست کریں۔ عالمی بینک کی ہیومن کیپٹل ریویو ریسرچ رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو ایک بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے۔ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان پہنچا۔
پاکستان کے دورے پر موجود عالمی بینک کی نائب صدر واپسی پر IMF سے پاکستان کو رعایت دینے کی درخواست کریں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اسٹرکچرل عدم توازن کا شکار ہے۔ پاکستان کو درمیانی آمدن والے ممالک میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارا انفراسٹرکچر غریب ترین ممالک کی طرح ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے عالمی بحران سامنے آیا۔ ملک میں توانائی کی قیمت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کی نائب صدر ممتا مورتھی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ میری والدہ کراچی میں رہیں، انہوں نے مجھے پاکستان کے بارے میں بتایا۔ پاکستان کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کو مالی مشکلات درپیش ہیں۔ پاکستان مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز مسقط سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز مسقط سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ صوبائی محکمہ صحت نے بتایا تھا کہ علامات ظاہر ہونے کے سبب مسافر کو فوری قرنطینہ کر کے خون کے نمونے لیب ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے۔ ان کے مطابق گزشتہ 5 روز سے مسافر کے چہرے، پیٹ اور نچلے دھڑ پر سرخی مائل دھبے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق مسافر کو گزشتہ 1 ہفتے سے بخار بھی ہے، تاہم اسے فوری طور پر قرنطینہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں کراچی میں منکی پاکس کے 4 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جن کی لیب رپورٹس میں منکی پاکس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی میں 4 افراد کے منکی پاکس سے متعلق ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3 افراد میں منکی پاکس کے شواہد نہیں ملے۔ البتہ مسقط سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی، جسے علاج کے لیے جناح اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بحران کا خمیازہ غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی آج بھی ایک بڑی تعداد مدد کے منتظر ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ NDMA سمیت تمام متعلقہ ادارے اور حکام ہمہ وقت چوکس رہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال پر کہنا ہے کہ امیر ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بحران کا خمیازہ غریب اقوام بھگتنے پر مجبور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ بارشوں میں لاکھوں گھر اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جس کی بحالی کا کام اب بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی ہے۔ گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی آج بھی ایک بڑی تعداد مدد کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA سمیت تمام متعلقہ ادارے اور حکام ہمہ وقت چوکس رہیں۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ بارشوں میں عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سفر سے اجتناب کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ بارشوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاکستان کو ہر مصیبت سے بچائے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان کو ہدایت کی کہ جیالے اپنے اپنے علاقوں میں امدادی کاموں پر انتظامیہ سے رابطے میں رہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ۔ فلور ملز مالکان کی کراچی میں غیر معینہ مدت تک ہڑتال کی دھمکی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کراچی کی 70% فلور ملز کام بند کر چکی ہیں۔ فلور ملز کے ہڑتال کے اعلان کے بعد کراچی میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ ہے۔ فلور ملز مالکان نے ایک بار پھر کراچی کو گندم کی عدم فراہمی پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرتے ہوئے فلور ملز کو تالے لگانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر معینہ مدت تک ہڑتال کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق شہر قائد میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلور ملز نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر معینہ مدت تک ہڑتال کریں گے۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ 4 کروڑ گندم کی بوریاں سندھ میں اسٹاک کی جا چکی ہیں۔ سندھ سے آنے والی گندم کو بلا روک ٹوک کراچی آنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری عامر عبداللہ کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کے عوض گندم کے ٹرکوں سے رشوت لے کر چھوڑا جا رہا ہے۔
सिंध हुकूमत को 5.5 अरब रुपए गंदम की मद में जमा करा चुके हैं। बुध की शाम 7 बजे तक गंदम की फराहमी ना की गई तो मिल्स मालकान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शहर भर की मिलों को बंद कर देंगे और ताले लगाकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में महंगा आटा फरोख्त करने वाले दुकानदार और ट्रेडर्स जिम्मेदार हैं। फ्लोर मिल्स ने कराची में गंदम बहरान के बावजूद आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया। फ्लोर मिल्स अब भी 128 रुपए फी किलो आटा फरोख्त कर रही है। चौधरी आमिर ने कहा कि इस वक्त कराची की 70% फ्लोर मिल्स काम बंद कर चुकी हैं और मजीद बंद होने जा रही हैं, जिससे शहर में आटे का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। इस सिलसिले में हमने हुक्काम बाला और महकमा खुराक के मजाज अथॉरिटी से मुतअद्दिद बार मुलाकातें की और उनको सूरत हाल से आगाह किया और दरख्वास्त की कि आप गंदम खरीदें और कराची की फ्लोर मिल्स पर भी गंदम आने दें ताकि आटे का कोई बहरान पैदा ना हो। हुकूमत और PTI मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म, 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक। इलेक्शन की तारीख तय ना हो सकी, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक कर लिया गया। ताहम असेंबलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। फरीकैन के दरमियान 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन तीसरे और अहम पॉइंट इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि दोनों जानिब से लचक दिखाई जा रही है। मुज़ाकरात के दौरान 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ कि इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत होंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे। बड़े मुस्बत तरीके से बातचीत हुई, एक ही दिन इलेक्शन से बेहतरी होगी। दोनों फरीकैन ने तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा कि तीसरा और मेन पॉइंट तारीख का तयन है। दोनों फरीकैन की अपनी अपनी तारीख है। अभी हम इलेक्शन की एक तारीख पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि तारीख पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बजट की मंजूरी के बाद असेंबली खत्म की जा सकती है। PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM चाहती है एक ही रोज मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। हमने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें गुफ्तगू करें। सुप्रीम कोर्ट की मुस्बत सोच को सामने रखते हुए हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। उन्होंने कहा कि हमने PDM अलायंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। JUI फे के अलावा तमाम जमातें मुज़ाकरात पर आमादा थीं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। हमने बहैसियत पार्टी कोशिश की इत्तेफाक की राय की तरफ आगे बढ़ें। दोनों जानिब से रहनुमाओं की बयानबाजी को भी नज़रअंदाज करने पर इत्तेफाक किया गया। इत्तेफाक हुआ कि मुज़ाकराती अमल को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयानात ने माहौल को साजगार नहीं पेचीदा किया। मियाँ जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल का बयान हौसला अफजा नहीं। हमारी तजावीज़ मुस्बत और आइन के दायरे के अंदर थी। PTI रहनुमा ने कहा कि हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी मौक़िफ़ पेश कर देंगे। पंजाब के इलेक्शन में हमारी पेशरफ ना हो सकी। हम चाहते हैं पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को ही हो। हमारी ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हो। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। माली साल 2023 से 2024 का वफाकी बजट IMF की डिक्टेशन पर तैयार होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। कौमी असेंबली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ लेने के बाद 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। तरक्याती फंड्स पर भी अहम फैसले करके इजरा का अमल तेज किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक काबीना से मंजूरी के लिए बजट दस्तावेज को मई के आखिर तक हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि बजट जून के पहले हफ्ते काबीना और पार्लियामेंट में पेश करने का प्लान है। माली साल 2023 से 2024 का वफाकी बजट IMF की डिक्टेशन पर तैयार होने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट और अहम अहदाफ की आलमी मालियाती इदारे से मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF की शराइत पर आइंदा माली साल के बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। IMF ने 20 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दी है। कौमी असेंबली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार
4 یا 5 جون کو بجٹ پیش کریں گے۔ اس ضمن میں اتحادی جماعتوں سے تجاویز دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان اسٹاف سطح کے معاہدے میں تاخیر کے باعث آئندہ مالی سال 2023 تا 2024 کے وفاقی بجٹ کی تیاری میں شدید مشکلات کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایف بی آر سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس کے لیے اسپیشل اسکیم تیار کر رہا ہے۔ اسپیشل اسکیم کے تحت دکانداروں کے لیے بجلی کے بلوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں دکانداروں سے بجلی کی بلوں کی مد میں ٹیکس وصول کریں گی۔ اسپیشل اسکیم میں شامل دکانداروں کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکاندار اور سروسز فراہم کرنے والوں کے لیے اسکیم لانچ ہوگی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔